अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। ऑफ़िस जाने से पहले मैं क्या-क्या करती हूँ। ये रूटीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और आज आखिरी दिन है। कल से 5th से स्कूल खुल जाएँगे इंशाल्लाह, तो ज़ाहिर है रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो आज बच्चे अपना नाश्ता खुद बना रहे हैं। बड़ा बेटा माशाल्लाह मेरा 12 साल का है, तो वो उसको मैंने एक दफ़ा सिखा दिया था कि ऑमलेट कैसे बनाते हैं, तो वो खुद ऑमलेट बना बना रहे हैं और छोटे वाले उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, जितना हो सकता है। ज़ाहिर है ऐज के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब कोई छुरी का काम कर रहे होते हैं या गैस का काम कर रहे होते हैं, तो मैं साथ में होती हूँ, या मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं, लेकिन देखना पड़ता है साथ में। तो आज जो है इनको ऑमलेट खाना था और जब से इन्होंने सीखा है तो उनको हर रोज़ ही ऑमलेट खाना होता है क्योंकि शौक चढ़ा है कुकिंग का। तो मैंने सिखाया था कि प्याज कैसे काटते हैं, थोड़ा सा प्याज डालो ऑमलेट में तो किस तरह काटना है उसको, ऑलवेज यूज कटिंग बोर्ड। छुरी सीधी पकड़े और कैसे करते हैं, प्याज कैसे काटते हैं। तो शौक में इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी, जो ब्रिटिश शेफ़ हैं बड़े फेमस गॉर्डन रमज़ी, उसको भी वो देखना पसंद करते हैं मेरे बड़े बेटे, और उससे सीखा है कि प्याज को कैसे काटते हैं कि आपका हाथ भी ना कटे। साथ में मैं खड़ी थी, ज़ाहिर है ब्रेड वगैरह मैं सेक रही थी क्योंकि नज़रदारी की वजह से मैंने कहा कि मैं अकेला नहीं छोड़ती इनको, मेरा भी काम है साथ में। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो इनके साथ मैंने हेल्प की। ऑफ़िस में थोड़ा लेट जाती हूँ, 9:15 बजे निकलती हूँ, तो उससे पहले इनका नाश्ता-वाश्ता मेरी कोशिश होती है कि मैं करवा के जाऊँ। नहीं तो फिर पीछे से जो मेड है वो फिर कभी देती है, कभी नहीं देती, कभी जला हुआ, कभी क्या। तो बच्चों को होता है कि मम्मा आप आप ब्रेड सेक के दो और ये सब। तो बहरहाल ये जो है मेरे बड़े बेटे अब प्याज़ काट रहे हैं और आप देखिए कितनी अच्छी जिन्होंने छोटी-छोटी प्याज़ चॉप की है। एज़ अ बिगिनर इट्स वेरी गुड एफर्ट और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और साथ में ब्रेड मैं सेक रही हूँ और छोटे बेटे ने भी मेरे इन बड़े भाई की हेल्प की है अंडों को फेंटने में। उनके लिए वही बहुत बड़ा काम है। वो फिर उसको बर्तन धोने का बड़ा शौक है। जो मेरा छोटा वाला है ना उसको बर्तन धोने का बहुत शौक है, और वो बर्तन जो है वो बड़े शौक से धोते हैं, बड़े साफ बर्तन धोते हैं भाई। मुझे खुद हैरत होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो बर्तनों को साफ करके। और अभी अलग बात है कि पानी बहुत ज़्यादा है और पानी को बहा-बहा के टंकी खाली हो जाती है और सारा जो एरिया है वो मेस अप होने लगता है, लेकिन एक दफ़ा उसको मैंने बता दिया कि किस तरह करना है, तो ही इज़ माशाल्लाह स्मार्ट और अपने हिसाब से फिर वो हैंडल करते हैं उसको। साथ में अपने बच्चों को मैंने ये भी सिखाया है कि जब खाना बनाओ या कोई भी चीज़ करो, तो किचन को साफ करते जाओ साथ में। अभी देखिए माशाल्लाह बच्चों की अच्छी बात ये होती है, इससे रोबोट एक दफ़ा आप उनको सिखा दो ना, तो फिर वो सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा से भुलक्कड़ या कामचोर या केयरलेस, तो उनको फिर बार-बार बोलना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लड़के हैं तो इनको ज़्यादा बोलना पड़ता है कि साफ करो, क्लीन इट, क्लीन द काउंटर आफ्टर यू कुक। तो बहरहाल अ, आहिस्ते-आहिस्ते सीखते हैं, कोई बात नहीं। हमने भी कौन सा एक दिन में सीख लिया था। ख़ैर बहरहाल अब आग पे कैसे उन्होंने बनाना है ऑमलेट, एक दफ़ा मैंने सिखाया था कि गैस को थोड़ा स्लो करके और थोड़ा-थोड़ा सा डालो और फिर इसको घुमाओ, और तो ये साइड पे करके फ्राइंग पैन को अक्लमंदी के साथ, और फिर जितने रिक्वायर्ड है 1 ऑमलेट के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया। अभी आप ज़रा इसकी महारत देखें माशाल्लाह। सही से घुमा-घुमा के उसको पका भी रहा है, और मुझे हैरत भी हो रही थी माशाल्लाह, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये ज़रूर बताया था, लेकिन माशाल्लाह बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, आजकल के बच्चे बड़े क्विक हैं। कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए जितना हो सकता है। हर बच्चे की अलग नेचर होती है, कुछ ज़रा जल्दी अडॉप्ट करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, कुछ कामचोर होते हैं। लेकिन अगर आप उन पे थोड़ा-सा प्यार से, सख्ती से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता हर वक़्त कि मेरे को सैंडविच भी बना के दूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं ना तो उनको भूख बहुत लगती है। भूख नहीं भी लग रही होती तो भी उनको होता है कि अब ये खाना है, अब वो खाना है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो खुद करनी चाहिए, और फिर सिर्फ़ ये नहीं कि करनी चाहिए, उसके बाद उसको साफ़ भी करना चाहिए। जैसे सैंडविच बना लिया तो प्लेट अपनी जगह पे रखो वापस, छुरी अपनी जगह पे रखो, जैम अपनी जगह पे रखो, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। वरना ये फिर बस
بنا تو لیتے ہیں لیکن میس کر دیتے ہیں. بریڈ کا جو ریپر ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کچرا وہیں پڑا ہوتا ہے. یہ سب اس سے بہتر وہ نہ ہی کریں. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو جو بھی سکھاؤں وہ پورا پورا سکھاؤں کہ بھائی صرف سینڈوچ بنانا مقصد نہیں ہے، اس کو پھر اپنی جگہوں پہ چیزوں کو رکھنا بھی ہوتا ہے. اب یہ اس کے لیے انڈا الٹنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن میں اس کو کہا نہیں خود کرو، میں دیکھ رہی ہوں. سی تھوڑا بہت ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، اس میں میں تھوڑی اس کی ہیلپ کی پھر کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ جب آپ نیا نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بالکل پرفیکٹ ہوں گے. لیکن ظاہر ہے انڈا ٹوٹ جاتا ہے، چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، روٹی ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام چھوڑ دیں نا، یا اپنی چیز کو چھوڑ دیں. اسی طرح تو سیکھتا ہے انسان، چاہے وہ انڈا بنانا ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو بہرحال بچوں نے اپنا ناشتہ بنایا، اور میں تو صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا ہسبینڈ کے ساتھ، وہ آفس جا رہے تھے تو وہ ذرا جلدی نکلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بچوں نے اپنے ناشتہ وغیرہ کیا. پھر جب تک بریڈ تو میرا سیک گیا تھا تو جب تک اپنا آملیٹ بنایا تھا دوسرا، میں اپنی تیاری کرنے لگی تھی. میں نہا دھو لیا تھا. بچوں کی چھٹیاں کافی لمبی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہم لوگ ٹریولنگ پہ بھی گئے، ہم نے گھما پھرا بھی، کھیلا ویلا بھی بچوں نے خوب، اور پڑھائی وغیرہ بھی کروائی. میں نے ان کو ہوم ورک ملا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کروایا. لیکن پھر بھی 1.25 مہینے کی 2 مہینے کی چھٹیاں بہت ہو جاتی ہیں. لیکن صحیح ہے، کیونکہ پھر جب اب کل ان کا اسکول ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ کریں گے تنگ نا. اب کل کیا ہوتا ہے تو پھر کل ہی پتہ چلے گا بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو. لیکن بچوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے اتنی لمبی چھٹیاں. مزہ تو آتا ہے، بچوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن جیسے ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ میں آفس سے بار بار فون کر کے میٹ کو پوچھ رہی ہوتی ہوں ابھی کیا کر رہے ہیں، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا. اور کیمرہ تو گھر میں لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی فون کر کے بار بار پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس طرح میں چھوڑ نہیں سکتی نا ان کو کہ بالکل ہی 100% میٹ کے حوالے چھوڑ دوں کہ جو بھی ہو رہا ہے بس ہوتا رہے. خاص کر جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے. وہ کھانے میں بھی بہت تنگ کرتا ہے. اس کو پکڑ پکڑ کے بٹھا کے کھلانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز کو پسند نہیں ہوتی کھانے میں، جو چیز فریج میں نہیں ہوتی اس کو وہی چاہیے ہوتی ہے. کیلا نہیں ہوتا تو اس کو کیلا چاہیے ہوگا، سیب پڑا ہوگا تو وہ نہیں چاہیے اس کو، اور جب سیب نہیں ہوگا تو اس کو سیب چاہیے ہوگا. تو وہ اس ٹائپ کا ہے فنیکی تو اس لیے پھر جاب کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی چھٹیاں. جب اسکول کھلے ہوتے ہیں تو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے تو میرے خیال سے مجھے تو وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ دوپہر تک اسکول میں ہوتے ہیں، دوپہر کے بعد آتے ہیں تو پھر ان کی روٹین ہے کئی سب آتے ہیں، پھر وہ اپنا ہوم ورک بڑا والا خود کر لیتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑتی ہے پھر شام کو جیسے میں چھوٹے والے کو پڑھا رہی ہوتی چھوٹے بیٹے کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو پھر وہ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے، اور پھر تھوڑا بہت اپنا گیم شیم کھیل لیتے ہیں، فٹ بال پہ چلے جاتے ہیں نیچے. اور پھر شام کو میں آ جاتی ہوں تو پھر میرے ساتھ چپک جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، پھر کھانا وانا یہ سب. تو دن آرام سے گزر جاتا ہے. اور ویکینڈ پہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں میں تو اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے. لیکن چھٹیوں میں تھوڑا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. پہلے سے ہی جب بچوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہوتی ہیں نا، چاہے سمر ویکیشن ہو چاہے ونٹر ویکیشن ہو، پہلے سے ہی میں پلان مجھے کرنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کرنا کیا ہے، کس طرح ان کو انگیج رکھنا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو ہی کرنی ہوتی ہیں. تو وہ پیرنٹس موجود ہوں گے تو کریں گے. جاب کرنے والی مدرس کہاں سے ٹائم دے سکتی ہیں، کتنی چھٹیاں کر سکتی ہیں. گھومنے پھرنے کے لیے چھٹیاں لے لیں پھر اس کے بعد تو چھٹیاں نہیں مل سکتی. تو خیر بہرحال اس طرح ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیں جی میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں، اور جانے سے پہلے میں تھوڑا سا نا کافی پیتی ہوں یا آدھا کپ گرم گرم چائے پیتی ہوں، اور تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے، کیونکہ صبح سویرے اٹھتی ہوں تو پھر جب تک میرے آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے مجھے کافی نیند آنے لگتی ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے آپ کو تھوڑا فریش کر لوں. ویسے تو آفس میں بھی چائے مل جاتی ہے لیکن جو اپنے گھر کی چائے کی بات ہے وہ تو کیا ہی بات ہوتی ہے. خیر آج میں نے بس ایسے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے کیونکہ زیادہ بس دل نہیں کر رہا تھا آفس جانے کا. بہت چھٹیوں کے بعد جب آپ آفس جاتے ہیں نا تو پھر دل نہیں کرتا آفس جانے کا، اور بس یہ ہوتا ہے کہ یار بس جو ہاتھ آتا ہے وہ پہن لیتا ہے انسان تو بہرحال میں نے یہی کیا. اور یہ میرا فیوریٹ ہے بلیک کلر، زیادہ تر میرے کپڑوں میں بلیک ضرور پایا جاتا ہے. پہلے ایک ٹائم تھا جب میں میرے خاص سے کچھ سالوں پہلے تک ہر چیز میری بلیک 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 بلیک. آخر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا یار کچھ اور بھی کلر پہن لیا کرو. تو پھر میں نے فائنلی کچھ اپنا چینج کیا، اور بس ابھی میں نکلنے کی تیاری کر رہی ہوں. بچے جو ہیں انہوں نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے، اور بس سمیٹ ویٹ لیا کچن گھر بھی. ٹائم ہو رہا ہے میرے نکلنے کا، 8:45 بج رہے ہیں. اور ڈرائیو جو ہے میرے آفس کی، میرے آفس کی ڈرائیو تقریباً 1 گھنٹے کی ہوتی ہے.
تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنے ساتھ ہی کہ میں ڈرائیو کر کے کیسے آفس جاتی ہوں۔ صبح صبح میں اتنا ٹریفک نہیں ملتا لکیلی جس راستے سے میں جا رہی ہوتی ہوں، لیکن بہت ٹریفک ہوتا ہے واپسی میں، اسی لیے واپسی میں زیادہ ٹائم مجھے لگ جاتا ہے۔ جو عورتیں ورکنگ وومن ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کم سے کم یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہ رہے ہوتے ہو، آپ باہر کے لوگوں کو فیس نہیں کرتے ہو۔ آفس میں آدمی، عورتیں، مطلب بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آپ کو روزانہ مل رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کا ویل وشر نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، بہت ساروں کو آپ برے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے حساب سے آپ کو ہینڈل کرتا ہے۔ بہت سارے منافق لوگ ہوتے ہیں، اور آفسوں میں زیادہ تر منافق لوگ ہی ہوتے ہیں جو منہ پہ آپ میٹھا ہوتا ہے اور پیچھے سے آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پروفیشنلی جیلسی بھی ہوتی ہے، بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو جاسوس ہوتے ہیں باس کے، تو جاسوسیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام دیا وہ کیا نہیں کیا، سارا دن کیا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ جب گھر آتے ہیں تو چڑچڑے بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کی یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں خود کام کرتی ہوں، باہر نکلتی ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا تو لگتا ہے کہ مہینے کے آخر میں پیسے ملتے ہیں، انڈیپینڈنس ہوتی ہے، آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی بہت ہوتے ہیں، نیگیٹو سائڈز بھی بہت ہوتی ہیں۔ لیکن خیر اب تو اتنا ٹائم ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بول دینا چاہیے تھا، مجھے وہ بول دینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں خیال آتا ہے، اس ٹائم پہ بس ایسا ہوتا ہے کہ کیا بولوں، چپ ہی رہتی ہوں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹائم سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں مجھے ٹائم نے سکھائی ہیں اور بہرحال جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ محنت کرتی ہیں، بھائی گھر کو بھی دیکھتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، باہر بھی دیکھتی ہیں، اور مینٹل سٹریس الگ ہوتا ہے، فزیکل سٹریس الگ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ملا کے آخر انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے، تو لیکن اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یار کاش میں جاب چھوڑ دوں، کیونکہ بہت تھک جاتا ہے انسان نا۔ میں شام کو 7 بجے گھر واپس پہنچتی ہوں، پھر وہی بچوں کے ساتھ روٹین، کھانا پکانا، یہ وہ بچوں کو پڑھانا، تو بہت سارا برڈن ہوتا ہے۔ لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ سوچتی ہوں کہ یہی تو میں چاہتی تھی، یہی تو میرا ڈریم تھا کہ اپنا گھر ہو، بچے ہوں، ہسبینڈ ہو، اپنی انڈیپینڈنس ہو۔ تو جب اپنے ڈریم میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں پھر فیس کرنی پڑتی ہیں۔ خیر آج کا ولاگ یہی تھا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔